بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الدین یسر، دین آسانی ہے۔ تو یہ جملہ جو ہے جو ترجمۃ الباب ہے، اور پھر آگے اصل میں حدیث کا حصہ ان الدین یسر، تو یہ بھی جوامع الکلم میں سے ہے، اور اس کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ فقہ الحدیث کی ضرورت ہے، ورنہ پورے دین کی خلاف ورزی معاذ اللہ اس ایک جملے سے کی جا سکتی ہے، اور پورے دین کا انکار معاذ اللہ اس ایک جملے سے کیا جا سکتا ہے۔ بس صرف اتنے لفظ پکا کے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے ان الدین یسر، تو ہر گمراہی جو ہے اس کا ارتکاب کیا جا سکتا ہے معاذ اللہ۔ مثال کے طور پر اگر کہیں اختلاف ہو جائے کہ 14 صدیاں گزر جانے کے بعد اب بندہ پہلے سے کہیں زیادہ مصروف ہو گیا ہے، ہر بندے کی بڑی مجبوریاں ہیں اور کاروبار کے معاملات بڑے سخت ہیں، تو معاذ اللہ 5 کی بجائے نمازیں 4 ہو جانی چاہیے۔ کیوں؟ ان الدین یسر، کہ دین آسانی ہے، یعنی 5 میں تو آسانی نہیں نظر آ رہی، اس کے مقابلے میں 4 میں آسانی ہے۔ یا پھر روزوں کے بارے میں کوئی کہے کہ روزے جو ہیں وہ اگر نصف نہیں تو کم از کم 2 اشرے کر لیے جائیں، پورا مہینہ روزہ رکھنے کی بجائے کہ ان الدین یسر، یا کہ کہے کہ چلو روزے تو ضروری ہے مگر یہ تراویح کو ختم کر دیا جائے، کم از کم لوگ رات کو آرام سے سوئیں، کیونکہ ان الدین یسر، کہ دین آسانی کا نام ہے۔ تو وہاں سے لے کر آگے داڑھی تک، امامے تک، جو بھی دین کی پابندیاں ہیں، جہاں بھی پابندی اور عدم پابندی کا مقابلہ ہو، تو جو یہ موقف رکھتے ہیں کہ یہ پابندی ہٹ جانی چاہیے، تو وہ کہیں کہ ہم تو اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے، بلکہ بخاری کی حدیث ہے ان الدین یسر، کہ دین آسانی کا نام ہے۔ یعنی جو بھی طاہر القادری کی طرح یا غامدی کی طرح لوگوں کو دین کی چھٹیاں دینا چاہتے ہیں، تو وہ سارے کے سارے اس ایک ہی حدیث سے سب چھٹیاں دے سکتے ہیں کہ ان ملاؤں نے بڑی سختیاں کی ہوئی ہیں، یہ دین کے مزاج کو نہیں سمجھتے، اصل میں دین تو آسانی کا نام ہے، ان الدین یسر، یہ ہم بخاری سے دکھا سکتے ہیں۔ تو اس طرح کر کے یعنی جب تک ان الدین یسر کی جو حدود قیود ہیں وہ نہ ذہن میں ہوں، تو پھر یہ بہت سی گمراہیوں کا باعث بن سکتا ہے یہ جملہ معاذ اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے نا سائیں؟ کیونکہ یہ تو ہر وقت روزانہ کا مقابلہ ہے کہ لوگ چھٹی چاہتے ہیں، لوگ آسانی چاہتے ہیں، اور آسانی چاہنا یہ ہر دور کے لوگوں کا تقاضا ہے، اور آسانی اختیار کرنا یہ ہر دور کا مذہب ہے کہ آسانی ہونی چاہیے، اور پھر جو آسانی دے اس کے لحاظ سے پھر یہ بھی ہے کہ لوگ اس کو مقبول بھی کرتے ہیں کہ یہ بندہ صحیح پڑھا ہوا ہے، یہ سخت نہیں ہے، یہ لوگوں کے مسائل کی حقیقت کو سمجھتا ہے، تو اس لحاظ سے بھی اس کو مقبولیت بھی ملتی ہے، دینی دنیاوی
فوائد بھی ملتے ہیں کہ یہ پڑھا لکھا بندہ ہے، عام مولویوں کو تو بخاری کی وہ حدیث نہیں آتی، اس کو وہ آتی ہے ان الدین یسر، دین آسانی کا نام ہے۔ تو یعنی اس ایک حدیث سے ہی وہ اپنی پوری زندگی کے مفادات اکٹھے کر سکتا ہے، اور لوگوں میں اپنے جاہل ہونے کے باوجود سب سے بڑا عالم بھی کہلا سکتا ہے، مگر آخرت میں پکڑا جائے گا کہ اس نے ایک حدیث کو غلط استعمال کر کے کتنے لوگوں کا دین خراب کیا، اور کس قدر اس نے حدیث کے نام پر گمراہی پھیلائی۔ تو ان الدین یسر، یسر جو ہے یہ عسر کی نقیض ہے، ضد ہے، ان مع العسر یسرا۔ تو دین آسانی ہے، اس کا پہلا مطلب یہ ہے کہ دین فی نفس ہی آسان ہے، فی ذات ہی آسان ہے۔ دوسرا مطلب کہ دین باقی ادیان کے مقابلے میں یہ دین یعنی دین اسلام، اس پہ عمل کرنا آسان ہے، اور یہ جو معنی ہے یہ زیادہ ظاہر ہے کہ دین اسلام باقی ادیان کے مقابلے میں اپنے احکام پر عمل کے لحاظ سے آسان ہے۔ مثال کے طور پر پہلی امتیں جو ہیں وہاں مسجد کے سوا نماز نہیں پڑھی جا سکتی تھی، مسجد خواہ 1000 میل دور ہو یا 10,000 میل دور ہو، اگر مسجد ملتی تو پھر کوئی نماز پڑھ سکتا تھا، ورنہ نماز نہیں پڑھ سکتا تھا۔ یہ اس دین سے پہلے سارے ادیان کا قانون تھا۔ اسی واسطے وہ بخاری شریف میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص ہیں، جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، وہاں یہ ہے کہ پہلے تو جتنی دور ہو جا کر پھر جا کے کوئی سجدہ کر سکتا تھا مسجد ڈھونڈ کے، لیکن میری امت کو جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے، خواہ وہ بازار میں ہوں، کھیت میں ہوں، وہ وہیں نماز پڑھ سکتے ہیں اگر مسجد قریب نہیں ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ یہ دین پہلے ادیان کے مقابلے میں اپنے احکام کے لحاظ سے آسان ہے۔ پہلے یہ تھا کہ مٹی سے طہارت نہیں ملتی تھی، پانی سے ہی طہارت ملتی تھی، اور پانی اور مٹی پائے جانے کے لحاظ سے ان میں بہت زیادہ ڈیفرنس ہے، یعنی مٹی تو ہر جگہ میسر ہے مگر پانی ہر جگہ میسر نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پر جب پانی نہیں ملتا تھا تو وہ پھر طہارت حاصل نہیں کر سکتے تھے، تو پھر کوئی عبادت بھی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ان کے لیے بڑی مشکلات تھیں۔ جبکہ اس امت کے لیے اگر پانی نہیں ملتا تو پھر مٹی کو ہی مطہر بنا دیا گیا ہے۔ پہلی امتوں میں اگر کپڑے کو نجاست لگ جاتی تھی تو اس نجاست کو دھونے سے کپڑا پاک نہیں ہوتا تھا، بلکہ کاٹنے سے کپڑا پاک ہوتا تھا۔ جبکہ اس امت کے لیے آسانی ہے کہ کپڑے کو دھونے سے ہی ازالہ نجاست جب کر لیا جائے تو کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ تو لہذا ان الدین یسر، الدین میں الف لام عہد کا، یعنی اس دین میں آسانی ہے، دین اسلام کے اندر۔ یہ عمدۃ القاری کا جو باب الدین یسر کے تحت جو حصہ ہے اس میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور یہ دوسری طرف انہی کو تم محاسن اسلام کے طور پر پیش کر سکتے ہو
یا انہی چیزوں کو تم آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہیں کائنات پر اس کی شکل میں بھی پیش کر سکتے ہو، اور یعنی اچھے حوالے کے ساتھ، عمدۃ القاری کے حوالے کے ساتھ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے کتنی آسانی کائنات کو میسر آئی، تو کائنات کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ آپ کی آمد پر خوشیاں منائے، کیونکہ پہلے اتنی سختیاں تھیں، شدت تھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اس قدر آسانیاں آئیں۔ پہلے یہ تھا کہ گناہ کے بعد جو توبہ ہے اس کی قبولیت کے لیے قتل نفس ضروری تھا، کہ اگر کوئی بندہ گناہ کر بیٹھا ہے تو توبہ تب قبول ہوگی جب اس کو قتل کیا جائے، وہ خود اپنے آپ کو قتل کر دے یا اسے کوئی قتل کرے تو پھر اس کی توبہ قبول ہوگی۔ یعنی اب یہ ہوگا کہ اگلے جہان اس کو مواخذہ نہیں ہوگا، اب جہنم میں وہ نہیں جلے گا، چونکہ دنیا میں اس نے توبہ کر لی ہے۔ تو جب کہ اس امت کے اندر توبہ کے لیے قتل ضروری نہیں، بلکہ قتل تو کیا، کان پکڑنے بھی ضروری نہیں، کہ توبہ تب ہی قبول ہوگی کہ کم از کم اتنا کرے۔ یعنی یہ اگر صرف ندامت کے بعد زبان سے توبہ کر لے تو کتنی امور ہیں جن میں اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے۔ تو یہاں یعنی نہ تماچے کی ضرورت ہے، نہ ڈنڈے کی ضرورت ہے، نہ قتل کی ضرورت ہے کہ توبہ کی قبولیت کے لیے یہ شرطیں ہوں، اس کے بغیر بھی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی اس دین کی باقی ادیان کے مقابلے میں آسانی ہے، اور یہ بھی آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ صدیوں سے جو مسئلے اڑے ہوئے تھے انسانیت کے اور بڑی مشکلات تھیں، وہ 12 ربیع الاول شریف کی سہانی صبح کی وجہ سے وہ سارے مسائل حل ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تم پر دین میں کوئی حرج نہیں رکھا۔ تو یہ تفسیر ابن کثیر میں ہے اس آیت کے تحت، کہ حضرت کعب احبار کہتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پہلی امتوں میں رب ذوالجلال صرف انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا کرتا تھا، وہ کسی بھی امت کے امتی کو نہیں ملی، صرف نبیوں کو ملی۔ ان میں ایک چیز یہ ہے کہ رب ذوالجلال انبیاء کو کہتا تھا، ہر نبی کو، ما جعلت علیک فی الدین من حرج، میں نے آپ کے اوپر سے دین میں حرج کو اٹھا دیا ہے، آپ پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا یہ کہ پانی نہیں تو مٹی سے تیمم کر لیں، آپ پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ صرف انبیاء علیہ السلام کی شان تھی، کسی بھی امت کے لیے یہ منصب نہیں تھا۔ اور ادھر رب ذوالجلال نے پوری امت کو کہہ دیا وما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ تو یہ یعنی اس امت اور اس دین اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں۔ باقی جب وضاحت کریں گے تو ان الدین، دین تو لکم دینکم ولی دین، ہر کسی کے طریقے کو دین کہا جاتا ہے، لیکن ان الدین میں الف لام عہد خارجی کا ہے، یعنی مراد ہے دین اسلام۔ تو کعب احبار نے جو تفسیر ابن کثیر میں جو 3 باتیں ہیں کہ جو پہلے صرف انبیاء علیہ السلام کے مناسب تھے، لیکن اس امت کے افراد کو بھی وہ شانیں ملی، ان میں ایک شان یہ ہے جس کا یہاں پر ذکر ہوا، رفع حرج۔ تو دوسری ہے قبولیت دعا، یعنی اس طرح کہ جس نے دعا قبول کرنی ہے وہ خود کہے تم مانگو میں قبول کروں گا۔ تو
تو یہ صرف نبیوں کا منصب تھا۔ اللہ فرماتا تھا ادعو استجب لک، کہ تم دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ لیکن ادھر قرآن مجید میں ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، یعنی جمع کے صیغے کے ساتھ پوری امت کے لیے ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ یہ منصب کسی امت کا نہیں تھا جو اس امت کو ملا۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے دربار کی گواہی، یہ صرف نبیوں کا منصب تھا ساری امتوں میں، چونکہ اللہ کا دربار بہت بلند ہے تو اس دربار میں گواہی قبول ہونا اس کا میرٹ بہت اونچا ہے، تو نبوت ہی اس پہ پورا اترتی رہی کہ بندہ نبی ہو تو پھر اللہ کے دربار میں گواہ بن سکتا ہے کہ جس پر کسی کا فیصلہ ہو۔ لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو اس امت کو یہ شان ملی لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، لِتَكُونُوا جمع کا صیغہ ہے تاکہ تم سارے گواہ بن جاؤ لوگوں کے اوپر اللہ کے دربار میں۔ تو اس طرح کعب احبار نے کہا کہ یہ تین چیزیں پہلے صرف انبیاء کرام علیہم السلام کا منصب ہوا کرتا تھا، اور اب یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس امت کے افراد کو بھی، یعنی خاص افراد کو بھی یہ منصب حاصل ہے۔ اب حدیث شریف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو سعید مقبوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ تو مقبوری جو ہے ان کو مقبوری اس لیے کہا جاتا ہے، مقبوری بھی جائز ہے پڑھنا اور مقبری پڑھنا بھی جائز ہے، کہ یہ مجاور تھے ایک قبرستان کے، تو اس بنیاد پر ان کا پھر لقب ہی مقبری بن گیا۔ مقبری ویسے ہمارے عرف میں تو یہ بولا جاتا ہے مقبرہ جہانگیر، یعنی جہاں صرف قبر نہ ہو، قبر پر بہت کچھ اوپر بنا ہوا ہو تو پھر اس کو مقبرہ کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں قبرستان کو کہتے ہیں۔ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ، تو قبر کی جگہ وہ قبرستان، تو یہ ہیں مقبوری۔ تو کچھ لوگوں کا یعنی آج قبروں سے دشمنی پر پورے دین کا مدار ہے، تو اور وہ ہمیں طعنہ دیتے ہیں کہ جو بریلوی ہیں یہ قبوری ہیں، قبوریون، یہ اپنی کتابوں میں عربی میں وہ لکھتے ہیں قبوری، اور اردو پنجابی میں قبر پوجیے۔ تو یہ شروع سے یعنی یہ لقب بڑے لوگوں کا بھی آیا ہے، اور بطور تنقید نہیں تھا بلکہ کثرت سے قبور پر حاضری دینے کی بنیاد پر یا قبرستان کے اندر بیٹھ کے ذکر و فکر میں مصروف رہنے کی بنیاد پر مقبری کہا جاتا تھا۔ تو ان کا نام ہی یعنی حضرت ابو سعید مقبری مشہور ہے مجاورت جوار مقبرہ کے لحاظ سے۔ جس طرح کہ یہ پاکستان میں سیاستدانوں کا ایک طبقہ اب تو وہ بے حیاسی ہے شیریں مزاری، لیکن پہلے کچھ اچھے خاندان یعنی اس خاندان کے لوگ بھی جب نورانی صاحب پارلیمنٹ میں تھے اور جن لوگوں نے اس میں ختم نبوت میں حصہ لیا تو شیر باز مزاری اور اس طرح یہ پورا خاندان جو مزاری کہلاتا ہے، تو مزار کی نسبت سے مزاری کہلاتا،
اور افغانستان کا پورا ضلع مزار شریف، یعنی یہ اس بات پر دلالت ہے کہ پرانی جو ہسٹری ہے اہل اسلام کی، اس میں قبروں سے اور قبروں کی زیارت سے اور مزار سے وہ نفرت نہیں تھی جو نفرت وہابی تحریک نے پیدا کی، کیونکہ پہلے مقبری بھی تھے اور مزاری بھی تھے، اور اب آ کر یہ شعبہ انہوں نے نیا شروع کیا ہے۔ اچھا جی، ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ، اور کبھی بھی کوئی دین سے مقابلہ نہیں کرے گا مگر دین اس پہ غالب آ جائے گا۔ مثلا یہ ہے کہ اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس کو معلوم پڑا جائے، دوسرا یہ ہے کہ مجہول پڑا جائے۔ اگر معلوم پڑا جائے تو ہوگا یشاددو، شاددہ یشاددو، آگے الدینہ مفعول بھی ہوگا، اور یشاددو پھر دو حرف ایک جنس کے ہیں، پہلے کو ساکن کریں گے دوسرے میں ادغام کریں گے، یشادو بن جائے گا لن یشاد الدین۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو مجہول پڑھا جائے اور پھر دین کو مرفوع پڑھا جائے، یشاد الدین، اور اوپر جو ہے وہ لن ناصبہ آئے گا تو لن یشاد الدین اس کو پڑھا جائے گا۔ یعنی کوئی بندہ یہ کہے کہ میں روزانہ رات 1000 نفل پڑھوں گا، تو آخر یہ تھک جائے گا، دین کو تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ جتنی بھی شدت اختیار کرے، دین جو ہے وہ اللہ کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی دیتے ہوئے کہ ابھی اتنے زیادہ پڑھے ہیں تو کوئی کمی آ جائے۔ تو اس لیے جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ جو بھی دین کے ساتھ مقابلہ کرے گا دین اس پہ غالب آ جائے گا۔ فسددوا، تو اس بنیاد پر پھر تم اس طرح کرو کہ تم تسدید کا مقام حاصل کرو، یعنی تم سیدھے سیدھے رہو، جتنا آسانی کے ساتھ تم دین پہ عمل کر سکو، اور اس کے ساتھ وقاربو، عبادت میں قربت اختیار کرو، اور ابشرو، خوشخبری سناؤ، وستعینوا بالغدوۃ والروح، اور مدد حاصل کرو۔ یہ بھی ہماری اس پر دلیل ہے کہ عبادت اور استعانت ایک جیسی نہیں ہے۔ عبادت کی تو ایک ہی قسم ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہے، غیر اللہ کی نہیں ہے، لیکن استعانت کی دو قسمیں ہیں، حقیقتاً اللہ سے ہے، مجازاً اللہ کے غیر سے بھی ہے۔ جس طرح اب یہاں وَاسْتَعِینُوا بِالْغُدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ، غدوہ اور روحہ سے مدد حاصل کرو۔ اب غدوہ اور روحہ جو ہے یہ اللہ نہیں ہیں بلکہ غیر اللہ ہیں، اور ان سے مدد حاصل کرنے کا حکم دیا گیا۔ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ، اس کا عطف جو ہے وہ غدوہ پر ہے کہ کچھ اندھیرے سے بھی مدد حاصل کرو۔ اب اس کی مزید وضاحت جو ہے وہ ان الفاظ کے لحاظ سے تو انہوں نے کیا
لن یشاد الدین کا الکوثر الجاری میں کہ من یبالغ فی الطاعت ویتکلف فوق طاعتہ یعجز عن قریب، کہ جو اپنی طاقت سے بڑھ کر اطاعت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، جلدی پھر رہ جاتا ہے۔ تو لن یشاد الدین الا غلبہ، کہ جو بھی دین پر غالب آنے کی کوشش کرے گا، مطلب یہ ہے کہ جو بھی اپنی بساط سے بڑھ کر دین پہ عمل کرے گا تو دین اس پہ غالب آ جائے گا۔ جو اپنی بساط سے بڑھ کر دین پر عمل کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا۔ تو سددو کا مطلب ہے کہ دین میں استقامت طلب کرو، میانہ روی۔ سددو کا معنی کیا کرنا ہے؟ میانہ روی اختیار کرو، نہ گھٹ نہ ود، میانہ روی۔ وقاربو، اس کا معنی بھی سددو کے قریب قریب ہے کہ عبادت میں میانہ روی اختیار کرو۔ وابشروا، لوگوں کو خوشخبری سناؤ۔ اب یہ ابشروا جو ہے اس کا بھی وہی حساب ہے جو ان الدین یسر کا ہے، یعنی اگر اس کی حدود و قیود نہ معلوم کی جائیں تو پھر یہ ایک جملہ ہی کافی ہے جس سے معاذ اللہ دین کا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ مثلا یہ مفتی مبشر کیلانی صاحب جو ہیں یہ مسند افتاء پر موجود ہیں، تو جو بندہ بھی آتا ہے ان کے پاس کہ مثلا قسطوں کی تجارت جائز ہے یا ناجائز ہے، تو یہ کہتے ہیں بالکل جائز ہے، کوئی اس میں حرج نہیں۔ کیوں؟ ابشروا، جو آئے اس کو خوشخبری سناؤ۔ تو پھر اس کے پاس جو ہے وہ کوئی نیا مسئلہ جو بہت پیچیدہ ہے وہ آ جاتا ہے، تو یہ فٹ حدیث سے ثابت کرتا ہے، لیکن کہ یہ جو آپ نے کہا یہ بالکل درست ہے، کیوں کہ بخاری شریف میں حدیث ہے ابشروا، تو خوشخبری سناؤ۔ تو میں آپ کو اس لیے خوشخبری سنا رہا ہوں۔ تو ایک مہینے میں یہ مفتی اعظم بن جائے گا، یعنی اتنے پیچیدہ مسائل کے اندر چھٹی دینے کی بنیاد پر، اور ساتھ یہ مطلب فخر بھی محسوس کرے گا کہ اصل دوسرے ان پڑھ ہیں، ان کو آتا جاتا کچھ نہیں، اور انہوں نے یہ دین پر عمل بڑا مشکل بنا دیا لوگوں کے لیے، اور دین بڑا آسان ہے، اور ساتھ دین میں یہ خوشخبری سناؤ۔ تو یہ یعنی جو حکم دے رہے ہوں گے مثلا تقوی و طہارت کے لحاظ سے سختی کا، تو یہ پھر ساتھ دبے لفظوں میں کہہ دے گا کہ یہ جو مفتی احمد رضا صاحب ہیں یہ اصل میں اچھوت قسم کے، یہ ان کو جہاں دیدہ نہیں ہے، اور یہ پرانی سوچ ان کی ہے، انہیں پتہ نہیں کہ آج کے حالات کیا ہیں، تو اس بنیاد پر یہ نیرو مائنڈڈ ہے، یہ تنگ نظر ہیں، ان کو افتاء کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ تو جو بھی دو پہلو ہوں گے مسئلے کے اندر، ایک ہوگا سختی والا، دوسرا نرمی والا، تو یہ ایسی منڈی لگائے گا کہ خدا اس کو بچائے کہ جو بھی آئے اس کو اب شروع کہہ کے یہ پار کرتا جائے گا کہ دین جو ہے وہ کہتا ہے کہ بشارت دو۔ تو اس طرح اس اب شروع کی بھی حدود ہے کہ کہاں اب شروع پہ عمل کرنا ہے اور کہاں تک اور کس مقام پر اب شروع کا قانون چلے گا، ورنہ ایک اب شروع ہی پورے دین کے خلاف بہت بڑے کلاڑے کا کام معاذ اللہ کرے گا۔ تو اب شروع یہ ہے کہ مثلا
شدید گرمی ہے اور سین میں ہوا لگ رہی ہے اصل رات کے وقت، اور سین مسجد کا ہے اور اعتکاف والے اندر پنکھے کے بغیر گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس سے پوچھیں کہ کیا باہر سین میں بیٹھ جائیں، تو یہ کہے کہ ہاں سین میں بیٹھ جاؤ، کیونکہ مسجد کے اندر ہی ہو، تم مسجد سے باہر تو نہیں نکل رہے، تو وہاں یہ نہ ہو کہ سٹینڈ ہے یا نہیں اندر ہی پگھلنا ہے، کہ باہر جو ہے وہ اگر تم نے باہر بیٹھ کے سین میں ہوائیں لینی ہے تو اعتکاف کس چیز کا ہے؟ تو مطلب سین مسجد کا وہ جو ملک مسجد سے ہے وہ مراد نہ ہو، عین مسجد جو سین ہے تو وہاں بیٹھنے کی جب وہ اجازت مانگ رہے ہیں تو اب شروع یہ ان کو خوشخبری سنائے، اور اس طرح کے مسائل کے لحاظ سے وَاسْتَعِینُوا بِالْغَدْوَةِ، غدوہ فتح غین کے ساتھ، والروحہ، غدوہ اصل میں کہتے ہیں صبح صادق کے طلوع ہونے سے لے کر شمس کے طلوع ہونے تک، یہ غدوہ ہے، اور روحہ ہے زوال سے لے کر شام آنے تک، اور کبھی یہ مطلقاً وقت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان اوقات میں بندگی کر کے فرض مکمل کرنے میں مدد حاصل کرو، ان اوقات کے اندر عبادت کی بنیاد پر۔ دلجہ، اس سے بھی مدد حاصل کرو، مثلا کسی نے سفر کرنا ہے تو وہ ابھی کچھ اندھیرا باقی ہو تو سفر شروع کر لے، تو یہ شیء من الدلجہ، پورا اندھیرا ہو پھر تو رات کے خطرات ہیں اس سے روکا گیا ہے، لیکن کچھ ابھی اندھیرا باقی ہے اور اس نے ڈیرے پہ جانا ہے یا کام کاج کے لیے نکلنا ہے، تو یہ حکم ہے کہ اس میں بھی تمہارے لیے آسانی ہوگی اس دلجہ کے اندر۔ تو یہ پوری حدیث جو ہے وہ جو اسلام میں میانہ روی کی فضیلت ہے اس پر آپ بیان کر سکتے ہیں، میانہ روی کے فضائل کے بارے میں۔ باقی یہ کہ عبادت کے لیے زیادہ اہم وقت وہ ہے کہ جس میں بندے کا جسم جو ہے وہ خوشگوار حالت میں ہو، تو وہ دن کا پہلا حصہ اور دن کا پچھلا حصہ۔ چلو الحمدللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وعلى كل شيء قدير جاءت کے بعد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد یا ارحم الراحمین۔